السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج سے دوبارہ بدری صحابہ کا ذکر شروع کروں گا. آج جن صحابی کا ذکر ہے صحابہ کا ذکر ہے ان میں سے پہلا نام ہے حضرت عبداللہ بن طارق. علامہ زہری کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن طارق ظفری غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے. عروہ نے ان کا نام عبداللہ بن طارق بلوی لکھا ہے جو انصار کے حلیف تھے. بعض نے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن طارق بلوی انصار کے قبیلہ بنو ظفر کے حلیف تھے. ابن ہشام کے مطابق آپ قبیلہ بلی میں سے تھے اور قبیلہ بنو عبد بن رضاح کے حلیف تھے. حضرت معتب رضی اللہ عنہ بن عبید حضرت عبداللہ بن طارق کے اخیافی بھائی تھے، یعنی والدہ کی طرف سے حقیقی بھائی تھے. حضرت عبداللہ بن طارق کی والدہ بنو عذرہ کی شاخ بنو کاہل سے تھیں. حضرت عبداللہ بن طارق اور حضرت معتب بن عبید غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شامل ہوئے اور واقعہ رجی کے دن دونوں بھائیوں کو شہادت نصیب ہوئی. حضرت عبداللہ بن طارق ان 6 صحابہ یا بعض روایات کے مطابق جس میں بخاری کی روایت بھی شامل ہے، ان کی تعداد 10 بتائی جاتی ہے. ان میں شامل تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہجری کے آخر میں قبیلہ ازل اور قارہ کے چند آدمیوں کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ انہیں دین کے بارے میں کچھ سمجھ بوجھ دیں اور انہیں قرآن کریم اور اسلامی شریعت کی تعلیم دیں. جب یہ لوگ مقام رجی تک پہنچے جو حجاز میں ایک چشمہ ہے جو قبیلہ حذیل کی ملکیت تھا، تو اس پر قبیلہ حذیل کے لوگوں نے سرکشی اختیار کرتے ہوئے ان صحابہ کا محاصرہ کیا اور بغاوت کرتے ہوئے ان سے قتال کیا، جنگ کی. ان میں سے 7 صحابہ کے نام یہ ہیں: حضرت عاصم بن ثابت، حضرت مرثد بن ابو مرثد، حضرت خبیب بن عدی، حضرت خالد بن بکیر، حضرت زید بن دسنہ، حضرت عبداللہ بن طارق اور حضرت معتب بن عبید. ان میں سے حضرت مرثد، حضرت خالد اور حضرت عاصم
اور حضرت معتب بن عبید تو وہیں شہید ہو گئے تھے. حضرت خبیب اور حضرت عبداللہ بن طارق اور حضرت زید نے ہتھیار ڈال دیے تو کافروں نے انہیں قید کر لیا اور ان کو مکہ کی طرف لے کر چلنے لگے. جب وہ لوگ مقام زہران مکہ سے 5 میل کے فاصلے پر ایک وادی ہے وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ بن طارق نے رسی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور اپنی تلوار ہاتھ میں لے لی. یہ کیفیت دیکھ کر مشرکین ان سے پیچھے ہٹ گئے اور آپ کو پتھروں سے مارنا شروع کر دیا یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے اور آپ کی قبر زہران میں ہے. واقعہ رجی ہجرت کے بعد 36ویں مہینے میں جو سفر کا مہینہ ہے اس میں ہوا. حضرت حسان اپنے اشعار میں ان اصحاب کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ وابن الدسنا وابن طارقن منہم وافاہ سما امامہ المکتوب. پھر یہ جو شعر ہیں نظم ہے اس کا پہلا شعر یہ ہے صلی الالہ علی الذین تتابعوا یوم الرجیع فاکرموا واصیبوا. پہلے تو شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابن دسنا اور حضرت ابن طارق ان میں سے تھے وہی موت ان سے جا ملی جہاں وہ ان کے لیے مقدر تھی. اور پھر جو پہلا شعر تھا اس کا ان کی نظم کا اس میں وہ کہتے ہیں کہ خدائے معبود نے ان پر رحمت نازل کی جو غزوہ رجی کے دن پے در پے شہید ہوئے بس انہیں اعزاز بخشا گیا اور انہیں ثواب دیا گیا. واقعہ رجی کے بارے میں پہلے کچھ صحابہ کے واقعات میں بھی میں بیان کر چکا ہوں. کچھ تو یہ بیان ہو گیا یہاں بھی. اس کا مزید خلاصہ جو مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے جو تفصیل لکھی ہے تو خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے بڑی خوفناک خبریں آ رہی تھیں کفار کے حملوں کی ان کے منصوبوں کی. اور جنگ احد کی وجہ سے کفار جو تھے وہ بڑے دلیر بھی ہو رہے تھے شوخ بھی ہو رہے تھے اور ان کی خطرہ بہت زیادہ محسوس ہو رہا تھا. اس بات پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جو مہینہ ہے اسلامی اس کے 4 ہجری میں اپنے 10 صحابیوں کی پارٹی تیار کی اور ان پر عاصم بن ثابت کو امیر مقرر فرمایا اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ خفیہ مکہ کے قریب جا کر قریش کے حالات دریافت کریں دیکھیں کہ ان کی کیا ارادے ہیں اور ان کی کارروائیوں اور ارادوں سے پھر آپ کو اطلاع دیں. لیکن ابھی یہ پارٹی روانہ نہیں ہوئی تھی تو قبائل ازل اور کارا کے چند لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے قبائل میں بہت سے آدمی اسلام کی طرف مائل ہیں اور ہمارے ساتھ آپ چند آدمی روانہ کریں جو ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیں اور اسلام کی تعلیم دیں تاکہ ہم مسلمان ہوں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش معلوم کی تو وہی جو خبر رساں پارٹی تیار کی گئی تھی مکہ کی طرف بھیجنے کے لیے وہ وہاں کے بجائے ان کے ساتھ روانہ کر دی. لیکن جیسا کہ ثابت ہوا کہ یہ لوگ جھوٹے تھے اور بنو لہیان کے بھڑکانے پر مدینہ آئے تھے ان کے کہنے پر مدینہ آئے تھے جنہوں نے اپنے رئیس سفیان بن خالد کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے یہ چال چلی تھی کہ اس بہانہ سے مسلمان کچھ مدینے سے نکلیں تو ان پر حملہ کر دیا جائے. اور بنو لہیان نے اس خدمت کے لیے معاوضے میں ازل اور کارا کے لوگوں کے لیے بہت سے اونٹ انعام کے طور پر مقرر کیے تھے. جب ازل اور کارا کے یہ غدار لوگ
عثمان اور مکے کے درمیان پہنچے تو انہوں نے بنو لحان کو خفیہ اطلاع بھجوا دی کہ مسلمان ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، تم آ جاؤ بدلہ لینے کے لیے، جس پر قبیلہ بنو لحان کے 200 نوجوان، جن میں سے 100 تیر انداز تھے، مسلمانوں کے تعاقب میں نکلے، یعنی ان کے بلانے پہ آ گئے وہاں، اور مقام رجی میں وہاں ان کا آمنے سامنے مقابلہ ہو گیا۔ 10 آدمی تھے مسلمان، بعض روایت میں 7 ہے۔ تو یہ لوگ 200 سپاہیوں کا، 200 کفار کے پوری طرح ہتھیاروں سے لیس لوگوں کا مقابلہ کیا کر سکتے تھے؟ لیکن مسلمان اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایمانی جوش تھا ان میں، اور ہتھیار ڈالنا تو ان کی سرشت میں نہیں تھا۔ یہ لوگ فوری طور پر انہوں نے یہ حکمت عملی کی کہ ایک قریبی ٹیلے پہ چڑھ گئے تاکہ مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کفار نے، جن کے نزدیک دھوکہ دینا کوئی ایسی معیوب بات نہیں تھی، ان کو آواز دی کہ تم پہاڑی پر سے نیچے اتر آؤ، ہم تمہارے سے بڑا پختہ عہد کرتے ہیں کہ تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ عاصم نے جواب دیا کہ ہمیں تمہارے یہ جو عہد و پیمان ہیں ان پہ کوئی اعتبار نہیں ہے، ہم تمہاری اس ذمہ داری پر نہیں اتر سکتے۔ اور پھر انہوں نے، حضرت عاصم نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا کہ اے خدا، تو ہماری حالت کو دیکھ رہا ہے، اپنے رسول کو ہماری اس حالت سے اطلاع پہنچا دے۔ بہرحال عاصم اور اس کے ساتھیوں نے مقابلہ کیا اور بالآخر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب 7 صحابہ مارے گئے اور صرف خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ اور عبداللہ بن طارق باقی رہ گئے، تو کفار نے، جن کو اصل خواہش یہ تھی کہ ان لوگوں کو زندہ پکڑ لیں، پھر آواز دی کہ اب بھی نیچے اتر آؤ اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دیں گے۔ اس دفعہ ان لوگوں نے ان کے وعدے پہ یقین کر لیا اور ان کے اس جال میں آ کے نیچے اتر آئے، مگر نیچے اترتے ہی کفار نے اپنی تیر کمانوں کی تندیوں سے انہیں باندھ دیا۔ اس پر خبیب اور زید کے ساتھی، خبیب اور زید جن کا اور عبداللہ بن طارق، ان سے صبر نہ ہو سکا۔ وہ خبیب اور زید اور عبداللہ بن طارق تھے، ان سے صبر نہ ہو سکا۔ انہوں نے پکار کے کہا یہ تمہاری بدعہدی ہے اور نامعلوم اب دوبارہ تم نے ہمارے ساتھ کی ہے، اور آگے چل کے کیا کرو گے ہمیں نہیں پتہ۔ عبداللہ نے ان کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا، جس پر کفار تھوڑی دیر تک تو عبداللہ کو گھسیٹتے ہوئے اور زد و کوب کرتے ہوئے لے گئے اور پھر انہیں قتل کر کے وہیں پھینک دیا۔ اور چونکہ اب ان کا انتقام پورا ہو چکا تھا، وہ قریش کو خوش کرنے کے لیے عبداللہ سے مراد عبداللہ بن طارق ہیں، اس روایت میں یہ درج ہے کہ اس طرح ان کو لے گئے، اور ایک روایت میں یہی ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ چھڑا لیے اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے، اس پر انہوں نے پتھر مار کے شہید کر دیا۔ لیکن یہاں بہرحال جو بھی تھا ان کو شہید کر دیا گیا اور وہیں پھینک دیا۔ اب چونکہ ان کا انتقام پورا ہو چکا تھا، قریش کو خوش کرنے کے لیے اور روپے کے لالچ سے خبیب اور زید کو ساتھ لے کر یہ لوگ مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر انہیں قریش کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ چنانچہ خبیب کو تو حارث بن عامر بن نوفل کے لڑکوں نے خرید لیا، کیونکہ خبیب نے بدر کی جنگ میں حارث کو قتل کیا تھا، اور زید کو صفوان بن امیہ نے خرید لیا۔ یہ حضرت خبیب ہی ہیں جن کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ جب یہ قید میں تھے تو ایک بچہ کھیلتا ہوا ان کے پاس آ گیا، ان کافروں کا جس گھر میں یہ تھے،
اور خبیب نے اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا. اس پر اس کی ماں بڑی پریشان تھی، تو حضرت خبیب نے اسے کہا کہ پریشان نہ ہو، اس کو میں کچھ نہیں کہوں گا. حالانکہ اس وقت ان کے ہاتھ میں استرا تھا، اس استرے کی وجہ سے وہ ڈر گئی تھی ماں. تو بہرحال حضرت عبداللہ بن طارق یہ رجی کے واقعے میں اس طرح شہید ہوئے تھے کہ انہوں نے کافروں کے ساتھ آگے جانے سے انکار کر دیا تھا اور وہیں لڑے. دوسرے صحابی جن کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت عاقل بن بکیر. حضرت عاقل کا تعلق قبیلہ بنو سعد بن لیث سے تھا. حضرت عاقل کا پہلا نام غافل تھا، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عاقل رکھ دیا. آپ کے والد کا نام تاریخ و سیرت کی زیادہ تر کتب میں بکیر آیا ہے، تاہم چند کتابوں میں ابو بکیر بھی لکھا ہے. آپ کے والد بکیر زمانہ جاہلیت میں حضرت عمر کے جد امجد نفیل بن عبد العزیٰ کے حلیف تھے. اسی طرح بکیر اور ان کے سارے بیٹے بنو نفیل کے حلیف تھے. حضرت عاقل، حضرت عامر، حضرت ایاس اور حضرت خالد یہ چاروں بھائی بکیر کے بیٹے تھے. انہوں نے اکٹھے دار ارقم میں اسلام قبول کیا اور یہ سب دار ارقم میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے. حضرت عاقل، حضرت خالد، حضرت عامر اور حضرت ایاس ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنے تمام مرد و زن کو اکٹھا کر کے ہجرت کی. سب عورتیں بچے وغیرہ سب اکٹھے ہجرت کی انہوں نے. یوں ان کے گھروں میں کوئی باقی نہیں رہا پیچھے مکے میں، یہاں تک کہ ان کے دروازے بند کر دیے گئے. ان سب لوگوں نے حضرت رفاع بن عبد المنذر کے ہاں قیام کیا مدینہ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاقل اور حضرت مبشر بن عبد المنذر کے درمیان عقد مواقعات قائم فرمائی، بھائی چارہ قائم فرمایا، بھائی بھائی بنایا. آپ دونوں غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے. ایک قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاقل اور حضرت مجزر بن زیاد کے درمیان عقد مواقعات قائم فرمایا تھا. حضرت عاقل غزوہ بدر کے روز 34 سال کی عمر میں شہید ہوئے تھے. آپ کو مالک بن زہیر جوشمی نے شہید کیا تھا. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت ایاس اور ان کے بھائیوں حضرت عاقل، حضرت خالد اور حضرت عامر کے علاوہ کوئی بھی 4 ایسے بھائی معلوم نہیں جو غزوہ بدر میں اکٹھے شریک ہوئے ہوں. زید بن اسلم سے مروی ہے کہ ابو بکیر کے لڑکے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہماری بہن کا فلاں شخص کے ساتھ نکاح کر دیجیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی یہ چاروں بھائی جو تھے انہوں نے، ان میں سے کچھ بھائی یا چاروں ہی غرض کے حاضر ہوئے حاصل خدمت میں اپنی بہن کے رشتے کے لیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے رشتے کے متعلق ان سے پوچھا. وہ لوگ دوسری مرتبہ انہوں نے تسلی نہیں تھی، چلے گئے. دوسری مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بہن کا فلاں شخص کے ساتھ نکاح کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ بلال کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اس بات پہ پھر وہ چلے گئے. پھر وہ لوگ تیسری مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہماری بہن کا فلاں شخص کے ساتھ نکاح کر دیجیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر اب مزید فرمایا کہ ایسے شخص کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جو اہل جنت میں سے ہے؟ اس پر ان لوگوں نے حضرت بلال سے اپنی بہن کا نکاح کر دیا. اگلے صحابی جن کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت زید بن حارثہ. حضرت زید کے والد کا نام حارثہ بن شراحیل کے علاوہ حارثہ بن شرحبیل بھی بیان کیا جاتا ہے.
آپ کی والدہ کا نام سودا بن ثعلبہ تھا۔ حضرت زید قبیلہ بنو خزاعہ سے تعلق رکھتے تھے، جو یمن کا ایک نہایت معزز قبیلہ تھا۔ حضرت زید چھوٹی عمر کے تھے کہ ان کی والدہ انہیں لے کر میکے گئیں۔ وہاں سے بنو قین کے کچھ سوار گزر رہے تھے۔ سفر کے دوران پڑاؤ ڈالا تو خیمے کے سامنے سے انہوں نے حضرت زید کو، جو ان کے ابھی بچے تھے، اٹھا لیا اور غلام بنا کر اوکاز کے بازار میں حکیم بن حزام کو 400 درہم میں فروخت کر دیا۔ انہوں نے اپنی پھوپھی حکیم بن حزام نے پھر اپنی پھوپھی حضرت ختیجہ بنت خویلد کی خدمت میں حضرت زید کو پیش کیا، اور بعد میں حضرت ختیجہ نے اپنے تمام غلاموں کے ساتھ حضرت زید کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت زید کو خرید کر مکہ لایا گیا تو اس وقت آپ کی عمر محض 8 سال کی تھی۔ حضرت زید کی گمشدگی پر آپ کے والد حارثہ کو بہت صدمہ ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد بنو کلب کے چند آدمی حج کرنے کے لیے مکے آئے تو انہوں نے حضرت زید کو پہچان لیا۔ حضرت زید نے انہیں کہا کہ میرے خاندان کو میرے بارے میں بتانا کہ میں خانہ کعبہ کے قریب بنو معاد کے ایک معزز خاندان میں رہتا ہوں، اس لیے آپ لوگ کچھ غم نہ کریں۔ بنو کلب کے لوگوں نے جا کر ان کے والد کو اطلاع دی تو وہ بولے کہ رب کعبہ کی قسم، کیا وہ میرا بیٹا ہی تھا؟ لوگوں نے حلیہ اور تفصیل بتائی تو آپ کے والد حارثہ اور چچا کعب مکے کی طرف چل پڑے۔ مکے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فدیے کے بدلے اپنے لڑکے حضرت زید کی آزادی کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلا کر اس کی رائے طلب کی تو حضرت زید نے اپنے والد اور چچا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس واقعہ کی تفصیل حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ جب حضرت ختیجہ نے رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی تو آپ سمجھ گئیں کہ میں مالدار ہوں اور یہ غریب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ضرورت ہوگی مجھ سے مانگنا پڑے گا، اور یہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ کر سکیں۔ بڑی ذہانت تھی حضرت ختیجہ میں۔ پھر زندگی کیسے گزرے گی؟ آپ بڑی ہوشیار اور سمجھدار خاتون تھیں۔ آپ نے خیال کیا کہ اگر ساری دولت آپ کی نظر کر دوں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی احساس نہیں ہوگا کہ یہ چیز بیوی نے مجھے دی ہے، بلکہ آپ جس طرح چاہیں گے خرچ کر سکیں گے۔ چنانچہ شادی کو بھی چند دن ہی گزرے تھے کہ حضرت ختیجہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں ایک تجویز پیش کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو پیش کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا تجویز ہے؟ حضرت ختیجہ نے کہا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنی ساری دولت اور اپنے سارے غلام آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اور یہ سب آپ کا مال ہو جائے، آپ قبول فرما لیں تو میری بڑی خوشی ہوگی اور خوش قسمتی ہوگی۔ آپ نے جب یہ تجویز سنی تو آپ نے فرمایا ختیجہ کیا تم نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے؟ اگر تو تم سارا مال مجھے دے دو گی تو مال میرا ہو جائے گا اور پھر تمہارا نہیں رہے گا۔ اور ختیجہ نے عرض کیا کہ میں نے سوچ کر ہی یہ بات کی ہے اور میں نے سمجھ لیا ہے کہ آرام سے زندگی گزارنے کا بہترین ذریعہ یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سوچ لو۔ حضرت ختیجہ نے عرض کیا ہاں میں نے خوب سوچ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے سوچ لیا ہے تو سارا مال اور سارے غلام مجھے دے دیے ہیں تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے جیسا کوئی دوسرا انسان میرا غلام کہلائے۔ میں سب سے پہلے غلاموں کو آزاد کر دوں گا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ اب یہ آپ کا مال ہے، جس طرح آپ چاہیں کریں۔ آپ یہ سن کر بے انتہا خوش ہوئے۔
آپ باہر نکلے، خانہ کعبہ میں آئے اور آپ نے اعلان فرمایا کہ ختیجہ نے اپنا سارا مال اور اپنے سارے غلام مجھے دے دیے ہیں، میں ان سب غلاموں کو آزاد کرتا ہوں۔ حضرت مسلم موعود لکھتے ہیں کہ آج کل اگر کسی کو مال مل جائے تو وہ کہے گا کہ چلو موٹر خرید لیں، کوٹھی بنا لیں، یورپ کی سیر کر لیں، اور یا پھر یہ بھی آج کل میں نے دیکھا ہے بعض معاملات آتے ہیں، اگر بیوی اپنے خاوند کو مال دے بھی دے تو یہ جو ہے اپنی خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے علاوہ بیوی کے حقوق ادا کرنے سے بھی انکاری ہو جاتے ہیں، اور بیویاں پھر مجبور ہوتی ہیں، اور پھر کوشش یہ ہوتی ہے اب کہ مال تو ہمارے پاس آ گیا، اب تو ہماری لونڈی بنتی ہو۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا، جو سوچ تھی، وہ یہ تھی کہ دین کی خاطر مال خرچ ہو، اللہ تعالیٰ کی خاطر مال خرچ ہو، اور انسانوں کو جو غلام بنایا جاتا ہے اس غلامی کو ختم ہو۔ بہرحال آپ کے اندر جو خواہش پیدا ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جو میری طرح خدا تعالیٰ کے بندے ہیں اور عقل اور دماغ رکھتے ہیں وہ غلام ہو کر کیوں رہے ہیں؟ عرب کے لحاظ سے ہی نہیں، ساری دنیا کے لحاظ سے یہ ایک عجیب بات تھی، مگر اس عجیب بات کا آپ نے اعلان فرمایا، اور اس طرح آپ نے مال ملنے پر غیر معمولی سخا کا ثبوت دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا کہ میں تمام غلاموں کو آزاد کرتا ہوں تو اس پر اور تو سب غلام چلے گئے، صرف زید بن حارثہ جو بعد میں آپ کے بیٹے مشہور ہو گئے تھے وہ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے تو مجھے آزاد کر دیا مگر میں آزاد نہیں ہونا چاہتا، میں آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ آپ نے اصرار کیا کہ وطن جاؤ اور اپنے رشتہ داروں سے ملو، اب تم آزاد ہو۔ مگر حضرت زید نے عرض کیا کہ جو محبت اور اخلاص میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا ہے اس کی وجہ سے آپ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ زید ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن چھوٹی عمر میں ان کو ڈاکو اٹھا لائے تھے اور انہوں نے آپ کو آگے بیچ دیا تھا۔ اس طرح یہ پھرتے پھراتے حضرت ختیجہ کے پاس آ گئے۔ آپ کے باپ اور چچا کو بہت فکر ہوا، آپ کی تلاش میں نکلے، انہیں پتہ لگا کہ زید روما میں ہیں، وہاں گئے تو پتہ لگا کہ آپ عرب میں تھے، عرب آئے تو پتہ لگا کہ مکے میں ہیں، مکے میں آئے تو پتہ لگا کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ وہ آپ کے پاس آئے اور کہا ہم آپ کے پاس آپ کی شرافت اور سخاوت سن کر آئے ہیں، آپ کے پاس ہمارا بیٹا غلام ہے، اس کی قیمت جو آپ مانگے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، آپ اسے آزاد کر دیں۔ اس کی ماں بڑھیا ہے اور وہ جدائی کے صدمے کی وجہ سے رو رو کر اندھی ہو گئی، آپ کا بڑا احسان ہوگا اگر آپ منہ مانگی قیمت لے کر اسے آزاد کر دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا بیٹا میرا غلام نہیں، میں اسے آزاد کر چکا ہوں۔ پھر آپ نے زید کو بلایا اور فرمایا تمہارے ابا اور چچا تمہیں لینے آئے ہیں، تمہاری ماں بڑھیا ہے اور رو رو کر اندھی ہو گئی ہے، میں تمہیں آزاد کر چکا ہوں، تم میرے غلام نہیں ہو، تم ان کے ساتھ جا سکتے ہو۔ حضرت زید نے جواب دیا آپ نے تو مجھے آزاد کر دیا ہے مگر میں تو آزاد ہونا نہیں چاہتا، میں تو اپنے آپ کو آپ کا غلام ہی سمجھتا ہوں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ تمہاری والدہ کو بہت تکلیف ہے، اور دیکھو تمہارے ابا اور چچا کتنی دور سے اور کتنی تکلیف اٹھا کر تمہیں لینے آئے ہیں، تم ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ زید کے والد اور چچا نے بھی بہت سمجھایا مگر حضرت زید نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ آپ بے شک میرے باپ اور چچا ہیں اور آپ کو مجھ سے محبت ہے، مگر جو رشتہ میرا ان سے قائم ہو چکا ہے وہ اب ٹوٹ نہیں سکتا۔ مجھے یہ سن کر کہ میری والدہ سخت تکلیف میں ہے بہت دکھ ہوا، حضرت زید نے کہا، مگر ان سے جدا ہو کر میں زندہ نہیں رہ سکوں گا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو کے میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ ماں کا دکھ بھی ایک طرف، لیکن یہ دکھ مجھے اس سے بڑھ کر ہوگا مجھے۔ جب زید نے یہ باتیں کیں
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ خدا میں تشریف لے گئے اور اعلان کیا کہ زید نے جس محبت کا ثبوت دیا ہے اس کی وجہ سے آج سے وہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر زید کا باپ اور چچا دونوں خوش ہوئے اور خوش واپس چلے گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ نہایت آرام اور سکھ کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ غرض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اخلاق کا یہ ثبوت ہے کہ جب زید نے وفاداری کا مظاہرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر معمولی احسان مندی کا ثبوت دیا۔ اس واقعے کا ذکر سیرت خاتم النبیین میں یوں ملتا ہے، جب ان کے والد و چچا انہیں لینے آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے فرمایا تمہیں میری طرف سے بخوشی اجازت ہے۔ زید نے جواب دیا کہ میں آپ کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گا، آپ میرے لیے میرے چچا اور باپ سے بڑھ کر ہیں۔ اس پر زید کا باپ، یہاں یہ نئی بات لکھی ہے کہ غصے میں بولا کہ ہیں تم غلامی کو آزادی پہ ترجیح دیتا ہے، ہم تمہیں آزاد کرانے آئے ہیں، لینے آئے ہیں، اور تم کہتے ہو میں غلام بن کے رہوں گا۔ زید نے کہا ہاں، کیونکہ میں نے ان میں ایسی خوبیاں دیکھی ہیں کہ اب میں کسی کو ان پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زید کا یہ جواب سنا تو فوراً کھڑے ہوئے اور زید کو خانہ کعبہ لے جا کر بلند آواز سے کہا کہ لوگو گواہ رہو کہ آج سے میں زید کو آزاد کرتا ہوں اور اسے اپنا بیٹا بناتا ہوں۔ گو کہ یہ پہلے ہی آزاد تھے، لیکن وہاں لوگوں کے سامنے بھی اعلان کیا یہ میرا وارث ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں گا۔ اس دن سے جب یہ اعلان کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زید بجائے زید بن حارثہ کے زید بن محمد کہلانے لگے۔ لیکن ہجرت کے بعد جب خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم اترا کہ منہ بولا بیٹا بنانا جائز نہیں ہے تو زید کو پھر زید بن حارثہ کہا جانے لگا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اور پیار اس وفادار خادم کے ساتھ وہی رہا جو پہلے دن تھا، بلکہ دن بدن ترقی کرتا گیا۔ اور زید کی وفات کے بعد زید کے لڑکے اسامہ بن زید سے بھی، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمہ ام ایمن کے بطن سے تھے، آپ کو وہی سلوک اور وہی پیار تھا۔ زید کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ تمام صحابہ میں سے صرف انہی کا نام قرآن شریف میں صراحت کے ساتھ مذکور ہوا ہے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت زید کے بڑے بھائی حضرت جبلہ بیان کرتے ہیں روایت کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ یہ اس بات کا دوبارہ واقعہ ہوا ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا بھائی تمہارے سامنے ہے، اگر یہ جانا چاہے تو میں اسے نہیں روکوں گا۔ اس پر حضرت زید نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کبھی بھی کسی کو ترجیح نہیں دوں گا۔ حضرت جبلہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی کی رائے میری رائے سے بہتر تھی۔ آپ کے بھائی کے حوالے سے ایک یہ روایت بھی ملتی ہے، حضرت جبلہ جو عمر میں حضرت زید سے بڑے تھے، ان سے ایک دفعہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ دونوں میں سے کون بڑا ہے، آپ یا زید؟ تو انہوں نے کہا زید مجھ سے بڑے ہیں، میں بس ان سے پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ آپ کی مراد یہ تھی کہ حضرت زید اسلام لانے میں سبقت لے جانے کی وجہ سے آپ سے افضل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے، یہاں تک کہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ چاہیے کہ ان لے پالکوں کو ان کے باپوں کا بیٹا کہہ کر پکارو،
یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ فعل ہے۔ حضرت برا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا انت اخونا و مولانا، تم ہمارے بھائی اور ہمارے دوست ہو۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ یا زیدو انت مولایا و منی و الیہ و احب الناس الیہ، کہ اے زید تو میرا دوست ہے اور مجھ سے ہے اور میری طرف سے ہے اور تو مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت اسامہ بن زید کے لیے میرے سے زیادہ وظیفہ مقرر کیا۔ حضرت عمر کے بیٹے تھے، یہ بیان کر رہے ہیں، اسامہ جو حضرت زید کے بیٹے تھے ان کا وظیفہ جب مقرر ہوا تو میرے سے زیادہ تھا۔ اس پر میں نے پوچھا کہ زیادہ کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ پیارا تھا، اور یہ اسامہ جو تھا زید کا بیٹا یہ تمہارے سے زیادہ پیارا تھا علیہ وسلم کو، اور اس کا باپ یعنی حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے باپ سے زیادہ پیارا تھا۔ حضرت عمر اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے سے زیادہ پیارے تھے حضرت زید علیہ وسلم کو۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ حضرت زید بن حارثہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے اور نماز ادا کی۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود نے فرمایا ہے کہ ہر طبقے کے لوگ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیے۔ عثمان، طلحہ اور زبیر مکہ کی چوٹی کے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اگر کوئی کہتا کہ ادنا ادنا لوگ اس کے ساتھ ہیں، اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھنے والے کسی شخص نے ان کو قبول نہیں کیا، تو عثمان، طلحہ اور زبیر اس کا جواب دینے کے لیے موجود تھے کہ ہم اعلیٰ خاندان کے ہیں۔ اور اگر کوئی کہتا کہ چند عمراء کو اپنے گرد اکٹھا کر لیا گیا ہے، غرباء جن کی دنیا میں اکثریت ہے، انہوں نے اس مذہب کو قبول نہیں کیا، تو زید اور بلال وغیرہ اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے موجود تھے۔ اور اگر بعض لوگ کہتے کہ یہ نوجوانوں کا کھیل ہے، نوجوان اکٹھے ہو گئے ہیں، تو لوگ ان کا یہ جواب دے سکتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تو نوجوان اور ناتجربہ کار نہیں، انہوں نے کس بنا پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیا؟ غرض وہ کسی رنگ میں دلیل پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہر شخص ان دلائل کو رد کرنے کے لیے ایک زندہ ثبوت کے طور پر کھڑا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل حال تھا۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، کہ اے محمد رسول اللہ، کیا دنیا کو نظر نہیں آتا کہ جن سامانوں سے دنیا جیتا کرتی ہے وہ سارے سامان ہم نے تیرے لیے مہیا کر دیے ہیں۔ اگر دنیا قربانی کرنے والے نوجوانوں سے جیتا کرتی ہے تو وہ تیرے پاس موجود ہیں۔ اگر دنیا تجربہ کار بوڑھوں کی عقل سے ہارا کرتی ہے تو وہ تیرے پاس موجود ہیں، بڑی عمر کے لوگ۔ اگر دنیا مالدار اور بارسوخ خاندانوں کے اثر و رسوخ کی وجہ سے شکست کھاتی ہے تو تیرے پاس موجود ہیں، اور اگر عوام الناس کی قربانی اور فدائیت کی وجہ سے دنیا جیتا کرتی ہے تو یہ سارے غلام تیرے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں۔ پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ تو ہار جائے اور یہ مکے والے تیرے مقابلے میں جیت جائیں؟ بس وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، کہ معنی یہ ہے کہ وہ بوجھ جس نے تیری کمر کو توڑ دیا تھا وہ ہم نے خود اٹھا لیا ہے۔ تو نے اس کام کی طرف نگاہ کی اور حیران ہو کر کہا کہ میں یہ کام کیوں کروں گا؟ خدا نے ایک دن میں ہی تجھے 5 وزیر دے دیے۔ ابو بکر کا ستون اس نے اسلام کی چھت قائم کرنے کے لیے کھڑا کر دیا، ختیجہ کا ستون اس نے اسلام کی چھت قائم کرنے کے لیے کھڑا کر دیا، علی کا ستون اس نے اسلام کی چھت قائم کرنے کے لیے کھڑا کر دیا، زید کا ستون اس نے اسلام کی چھت قائم کرنے کے لیے کھڑا کر دیا، ورقہ بن نوفل کا ستون
اس نے اسلام کی چھت قائم کرنے کے لیے کھڑا کر دیا. اس طرح وہ بوجھ جو تجھ اکیلے پر تھا وہ ان سب لوگوں نے اٹھا لیا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 4 آدمی جن کو آپ سے بہت زیادہ تعلق کا موقع ملا تھا وہ آپ پر ایمان لائے، یعنی ختیجہ آپ کی بیوی، علی آپ کے چچا زاد بھائی، اور زید آپ کے آزاد کردہ غلام، اور ابو بکر آپ کے دوست. اور ان سب کے ایمان کی دلیل اس وقت یہی تھی کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ سب آپ کے قریبی یہ کہتے تھے. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے حضرت زید بن حارثہ کے اسلام لانے کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے مشن کی تبلیغ شروع کی تو سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت ختیجہ تھی، جنہوں نے ایک لمحہ کے لیے بھی تردد نہیں کیا. حضرت ختیجہ کے بعد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کے متعلق مورخین میں اختلاف ہے. بعض حضرت ابوبکر عبداللہ بن ابی قحافہ کا نام لیتے ہیں، بعض حضرت علی کا جن کی عمر اس وقت صرف 10 سال کی تھی، اور بعض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کا. مگر ہمارے نزدیک یہ جھگڑا فضول ہے. حضرت علی اور زید بن حارثہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آدمی تھے اور آپ کے بچوں کی طرح آپ کے ساتھ رہتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا تھا اور ان کا ایمان لانا تھا، بلکہ ان کی طرف سے تو شاید کسی قولی اقرار کی بھی ضرورت نہ تھی، بس ان کا نام بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں تھی. اور جو باقی رہے ان سب میں سے حضرت ابوبکر مسلمہ طور پر مقدم اور سابق بالایمان تھے، یعنی بڑی عمر کے صاحب عقل لوگوں میں سے، باشعور لوگوں میں سے تھے. صاحب عقل تو ماشاء اللہ وہ بچے بھی اس زمانے کے ہوا کرتے تھے، جو باشعور جس کو کہتی ہے دنیا، اس لحاظ سے، اور تجربہ کار حضرت ابوبکر تھے جو ایمان لائے مردوں میں سے. لیکن بہرحال یہ 4 تھے، 3 مرد اور 1 عورت جو آن صلی اللہ پہ ایمان لائے، اور ان کا بڑا ایک مقام ہے جس نے حضرت مسلم موعود نے بیان فرمایا. سفر طائف میں بھی حضرت زید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھے. طائف مکہ سے جنوب مشرق کی جانب تقریباً 36 میل کے فاصلے پر ایک واقعہ جگہ ہے. نہایت ہی سرسبز و شتاب علاقہ ہے جہاں بہت اعلیٰ قسم کے میوے پیدا ہوتے ہیں. وہاں قبیلہ ثقیف کے لوگ آباد تھے. حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ مظالم شروع کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کے ہمراہ طائف کی طرف تشریف لے گئے. یہ واقعہ 10 نوی کا ہے اور ماہ شوال کے کچھ دن ابھی باقی تھے. آپ 10 دن تک طائف میں رہے. اس دوران آپ طائف کے تمام رؤساء کے پاس گئے مگر کسی نے بھی آپ کی دعوت قبول نہیں کی. جب ان کو اندیشہ ہوا کہ ان کے نوجوان آپ کی دعوت قبول کر لیں گے، یہ فکر ضرور پیدا ہو گئی کہ کہیں نوجوان جو ہیں، عام لوگ جو ہیں، دعوت قبول نہ کر لیں اسلام کی. تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے شہر سے نکل جاؤ اور وہاں جا کر رہو جہاں آپ کی دعوت قبول کی گئی ہے. پھر انہوں نے آوارہ لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکایا تو آپ کو پتھر مارنے لگے، یہاں تک کہ آپ کے دونوں قدموں سے خون بہنے لگا. حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکے جانے والے پتھروں کو کوشش کرتے تھے اپنے اوپر لینے کی، حتیٰ کہ حضرت زید کے سر پر بھی متعدد زخم آئے. اس کی تفصیل حضرت زید کی مزید زندگی کے جو حالات ہیں ان کی تفصیل ابھی باقی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ خطبے میں بیان ہوگی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله